بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شمیم نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس سے تو یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ ایک خود غرض، بے پرواہ اور لا ابالی انسان تھا، جسے اپنے عیش و آرام اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے سوا دنیا کی کسی بات سے، کسی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن راجو کا لہجہ اور اس کے انداز و اطوار مجھے کچھ اور ہی کہانی سناتے تھے۔ مجھے اس کی بات سچ معلوم ہوتی تھی کہ وہ لا ابالی اور قدرے سنکی تھا، مگر خود غرض نہیں تھا۔ بس جدھر ذہنی رو بہک جاتی ہوگی، ادھر لگا رہتا ہوگا۔ یہ کیا بےہودگی شروع کر دی ہے تم نے؟ میں نے اسے ڈانٹا اور کوٹ کا کالر پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ بند کرو یہ بیں بیں، اور پاؤں بھی چھوڑ دو میرے۔ یہ میرا آفس ہے، کوئی اسٹیج نہیں ہے جہاں تم دھواں دار قسم کی ایکٹنگ کر کے داد سمیٹ سکو۔ آرام سے ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے صوفے کی طرف دھکیلا، لیکن اس نے میرے ٹانگوں سے لپٹنے کی کوشش جاری رکھی اور بدستور روتے ہوئے بولا، میرے آنسوؤں اور میرے خلوص کو ایکٹنگ کا نام مت دو، بس تم ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے معافی حاصل کیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ میں تمہاری دوستی سے محروم ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس بڑے شہر میں میرا کوئی دوست نہیں ہے، تمہیں مجھ کو معاف کرنا ہوگا۔ اچھا بابا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے اسے صوفے پر دھکیل کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ تم تو انسان کے بجائے جونک بن گئے ہو، جاڑ جنکاڑ بن گئے ہو، چمٹ جاتے ہو تو چھوڑتے ہی نہیں۔ میں نے تو تمہیں ذرا غور سے دیکھ کر مصیبت ہی مول لے لی ہے۔ شکر ہے تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولا، ورنہ میں نہ جانے کیا کر گزرتا۔ جونک اور جاڑ جنکاڑ تو ہم صرف یاروں کے لیے بن سکتے ہیں، ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، مگر ہم ان کے ہاتھ نہیں آتے۔ ان میں میری بیوی بھی شامل ہے۔ اس کا لہجہ شاہانہ ہو گیا اور وہ ذرا پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں اس کے مقابل بیٹھا ایک ٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سہمے ہوئے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یار تم اس طرح ایک ٹک کیوں گورتے ہو؟ مجھے خوف آنے لگتا ہے، تمہاری نظر بڑی ظالم ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے اس عمر تک انسان میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے۔ ہر ایک میں نہیں آتی۔ وہ فوراً بولا، جن کے حالات تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں وہ انسان خود بھی تیزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات ہی تو تبدیل کرتے ہیں، اور بھلا کیا چیز انسان میں تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، تم بھی تو بہت بدل گئے ہو، بالکل ایک نئے انسان ہو۔ یہ تمہارا نیا جنم ہے، لیکن یار میرا خیال ہے اندر سے ہم وہی ہیں، تم وہی فجے، میں وہی راجو۔ میرے خیال میں تو اندر بھی کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ میں نے کہا، ہم صرف تھوڑے بہت وہی فجے وہی راجو رہ گئے ہیں۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ اس نے چند منٹ میں ہی میرے دل سے بدگمانیوں کو دھو دیا تھا۔ اس کے لیے اپنے دل میں وہی پہلی سی محبت، وہی پہلا سا خلوص محسوس کر رہا تھا جو بچپن کی دوستی کی بنیاد ہوتا ہے۔ میں جو کچھ پینے کا شوقین ہوں وہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس کا انتظام معلوم نہیں تمہارے دفتر میں ہوگا یا نہیں، باقی کسی چیز سے ماں بدولت کو اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ٹھنڈے گرم چائے اور کافیاں وغیرہ تو تم جیسے شریف شرفا کو بہلانے کی چیزیں ہیں۔ واہ اوئے وڈے بدماش، میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، خود کو شراب کی لت لگا کر سمجھ رہے ہو کہ تم بہت بڑے بدماش ہو گئے ہو؟ نہیں بدماش تو نہیں، وہ آنکھ دبا کر بولا، سمجھا کرو، میرا مطلب ہے ہم تو زندگی سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ شریف شرفا سے ہماری مراد ہوتی ہے بے کیف اور بور زندگی گزارنے والے لوگ۔ بحث چھوڑو، یہ بتاؤ کچھ پینے پلانے کا انتظام ہے یا نہیں؟ انتظام تو ہے، میں نے کہا، باہر ایک دیوار میں باقاعدہ بار موجود ہے۔ میرے ہاں غیر ملکی مہمان بھی خاصی تعداد میں آتے رہتے ہیں، لیکن میں تمہاری خدمت میں اس قسم کی کوئی چیز پیش نہیں کروں گا۔
آخر کار نکلے نہ وہی غلامانہ ذہنیت کے مارے ہوئے۔ وہ ہاتھ کو جھٹکا دے کر بولا، گوروں کی خدمت میں ہی لگے رہنا، اپنے ہم وطنوں کو کبھی نہ نوازنا۔ میں اپنے ہم وطنوں کو ایسی چیزوں سے نوازنے والوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، گدھے کہیں کے، مجھ سے مانگتا ہے تو کوئی ڈھنگ کی چیز مانگو۔ خود ہی بتا رہے ہو کہ صبح گھر سے 2 پیگ پی کر چلے تھے، ابھی پہلی ہی جگہ رکے ہو تو منہ پھاڑ کر بیٹھ گئے ہو، رات تک کتنی پی جاؤ گے؟ کبھی حساب نہیں رکھا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، جب بھی خمار ٹوٹنے لگتا ہے تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ زندگی میں کبھی پانی یا جوس وغیرہ بھی پیا ہے یا اس قسم کی چیزوں کا استعمال بالکل چھوڑ دیا ہے؟ جب کچھ اور میسر نہ ہو تو مجبوراً پانی یا کولڈ ڈرنک پی لیتا ہوں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، راجو کے بچے، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے مختصر وجود کو دیکھو اور اپنی پینے پلانے کی رفتار کو دیکھو، کچھ تو خیال کرو۔ پینی ہی ہے تو تھوڑی بہت پی لیا کرو، کچھ اپنے جسے کا ہی خیال کر لیا کرو۔ اس جسے میں بہت بڑی پیاسی روح مقید ہے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، اندر کی پیاس کسی طرح بجھتی ہی نہیں۔ بچو، جس دن بستر پر گر کر ایڑیاں رگڑو گے، اس دن یہ سارے لنگڑے فلسفے بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا، اس بارے میں کچھ کہنا فضول ہے کہ کون ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا اور کون پٹ سے گر کر مر جائے گا؟ وہ بدستور بے پرواہی سے بولا، میں نے بڑے بڑے پارساؤں کو بڑی تکلیف کے عالم میں جان دیتے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جیسے رند خرابات ابھی کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے اور ابھی جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹیں ہو گئے۔ بہت ہی بدماش ہو تم۔ میں نے کہا، تم سے بحث فضول ہے، لیکن میں کم از کم اس وقت تمہیں کچھ نہیں پلاؤں گا۔ میرا مطلب ہے کوئی خمار آور چیز نہیں پلاؤں گا۔ میری کوشش ہے کہ میں تمہارے گردوں پھیپھڑوں کو پارا پارا کرنے کے عمل میں شریک ہونے سے جتنا بھی بچ سکوں بچتا رہوں۔ تم خواہ مخواہ تشویش میں مبتلا ہوئے جا رہے ہو۔ میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں صحت کی طرف سے اتنا بے پرواہ نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، شاید وہ کسی بھی طرف سے اتنا بے پرواہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں ہر 2 ماہ بعد میڈیکل چیک اپ کراتا ہوں۔ تازہ ترین رپورٹ اس وقت بھی میری جیب میں پڑی ہے۔ میرے گردے، پھیپھڑے وغیرہ سب کچھ بالکل ٹھیک حالت میں ہیں۔ اس مختصر سے وجود میں بڑی جان ہے، بڑی قوت برداشت ہے۔ یہ شراب وغیرہ ابھی تک اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ مجھے اس پر یقین نہیں۔ میں نے کہا، ڈاکٹروں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ شخص شراب تو کسی بھی حال میں چھوڑے گا نہیں، اس لیے اس کو خوش فہمی میں ہی مبتلا رہ کر مرنے دو۔ چلو، مستند قسم کے لوگوں کی تو دی ہوئی خوش فہمی بھی کافی ہے۔ آج کے دور میں نہ جانے کتنے لوگ ڈاکٹروں کی بخشی ہوئی خوش فہمیوں کے سہارے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ان گنت لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہولا کر، دہلا کر یا پھر تختہ مشق بنا کر انہوں نے بستر پر لٹا کر رکھا ہوگا۔ راجو مسکراتے ہوئے بولا، لیکن تم بہرحال اب مجھے اس شربت پند و نصیحت پر ٹرکانے کی کوششیں بند کرو۔ کچھ پلوانا ہے تو پلواؤ، ورنہ بوتل میری گاڑی میں بھی موجود ہے، کسی ملازم کو بھیج کر منگوا دو۔ اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تم یہاں بیٹھ کر پیو۔ اگر تم نے پینے کی کوشش کی تو میں تمہیں بوتل بند کر کے کسی دریا میں پھینکوا دوں گا۔ آنے والے زمانوں میں کوئی بوتل کھولے گا تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوگا کہ یہ کس دور کا شرابی کیڑا ہے۔ تم تو بہت ہی بیہودہ آدمی ہو یار، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ پینی میں نے ہے، فیصلے تم اپنے دل کے مسلط کر رہے ہو۔ میں تو تمہیں اتنا کمینہ اور تنگ نظر آدمی نہیں سمجھتا تھا، ورنہ آج بھی تمہارے پاس آ کر تمہارا وقت ضائع نہ کرتا۔ میں نے سوچا کہیں وہ سچ مجھ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ذرا ملائمت سے کہا، دراصل اس وقت میرے ذہن پر کچھ بوجھ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے سامنے بیٹھ کر خرافات شروع کرو۔ ذہن پر بوجھ ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، نہ صرف مجھے پینے کی اجازت دو بلکہ تم خود بھی میرے ساتھ بیٹھ کر پیو۔ تمام تفکرات اور سارا ذہنی بوجھ چند منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے بیہودہ مشورے نہیں چاہیے مجھے، میں دیوداس نہیں ہوں۔ پھر بتاؤ میں کس طرح تمہارے کام آ سکتا ہوں؟ جانے جگر وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں جس قابل ہوں حاضر ہوں، اگرچہ کیڑا ہوں میں ذرا سا، لیکن تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ ننھی سی جان کسی کام آ سکتی ہے تو حاضر ہے تمہارا یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کا خادم تمہارے حکم پر آگ میں کودنے کو بھی تیار ہے۔ اپنے لیے تو میں آج تک کچھ نہیں کر سکا، تمہارے لیے شاید کچھ
کر گزروں۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی خلوص تھا اور لہجے میں بھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ ذرا آگے کو جھکتے ہوئے بولا، بات کیا ہے؟ کوئی آدمی صاف کرانا ہے بھائی؟ دیکھو میں نے اپنے لیے تو آج تک مکھی بھی نہیں ماری، لیکن تمہارے لیے بندہ بھی صاف کر دیں گے۔ پستول رکھتا ہوں جیب میں۔ اس نے اندر کی جیب سے ہاتھی دانت کے دستے والا چھوٹے کیلیبر کا ایک چپٹا سا پستول نکال کر مجھے دکھایا، جیسا عموماً تیز ترار عورتیں پرس میں رکھتی ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے پستول واپس جیب میں رکھ لیا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں بھی کتنا احمق ہوں، تم اتنے بڑے آدمی ہو اور تھوڑے سے بدمعاش بھی لگتے ہو، تمہارے لیے تو یہ معمولی کام ہوں گے، لیکن بہرحال ہم جس قابل تھے وہ بتانا ہمارا فرض تھا۔ ہم سے تمہارے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اصل چیز تو جذبہ ہے۔ ہاں مجھے بھی صرف جذبوں ہی کی تلاش رہتی ہے، کام تو سب کے چلتے ہی رہتے ہیں، بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا اور انٹر کام پر اس کے لیے کولڈ ڈرنک وغیرہ کا آرڈر دیا۔ کولڈ ڈرنک آئیں تو وہ بادل نخواستہ ایک گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، اب تم نے منگا ہی لی ہے تو پینی پڑے گی، ویسے یہ اپنے پینے کی چیز نہیں ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد رازدارانہ سے لہجے میں بولا، پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح، کیسا ذہنی بوجھ ہے؟ کوئی کاروباری مسئلہ ہے، دفتری مسئلہ ہے، عاشقانہ مسئلہ ہے، تاجرانہ مسئلہ ہے یا عاجزانہ مسئلہ ہے؟ عاجزانہ مسئلہ میری زبان میں اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی کی حرکتوں سے عاجز آ جائے۔ اب بتا ہی دو کس قسم کا مسئلہ ہے۔ ارے یار تم نے تو بات ہی پکڑ لی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ تو ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، اس قسم کے مسئلے تو روزانہ ہی زندگی میں سار اٹھاتے رہتے ہیں، کچھ حل ہو جاتے ہیں، کچھ تحت الشعور کے اسٹور روم میں پڑے رہتے ہیں۔ مسئلہ تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے، میں تو صرف پینے کی طرف سے تمہارا دھیان ہٹانا چاہتا تھا اور شکر ہے میں اس میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں تم اس وقت اپنے پسندیدہ مشروب کے بجائے کولڈ ڈرنک پی رہے ہو۔ تم میری فکر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پینے پلانے کے علاوہ تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ بس یار، معززین اور ملازمین صبح صبح اپنے دفتروں کو اور دکانوں کو جاتے ہیں، میری بیوی صبح ہی صبح مجھے استقبال بھیج دیتی ہے۔ وہ آہ بھر کر بولا، شکر کرو وہ تمہیں صرف صبح بھیجتی ہے، عین ممکن ہے کوئی اور بیوی ہوتی تو تمہاری حرکتیں دیکھ کر تمہیں استقبال میں ہی باندھ دیتی۔ میں نے کہا، سنا ہے تم نے 2-3 اور کاروبار بھی تو کیے تھے، ان کا کس طرح بیڑا گرک کر دیا؟ بس یار، ایک تو میں خود ہی شاہکار چیز ہوں، اوپر سے مجھے ہر کام بیوی کی ہدایت کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے کاروبار ان کی بیویاں چلاتی ہیں، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، اور ان کے کاروباروں کا بھی۔ اس نے اس وقت مجھے سیکنڈ ہینڈ کاروں کا بزنس کرا دیا، جب مجھے کاروں کے بارے میں اس کے سوا کچھ پتہ نہیں تھا، انہیں چلایا کیسے جاتا ہے۔ میں نے خود کبھی بونٹ اٹھا کر انجن کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ بعض گاڑیوں کے بارے میں تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا انجن آگے ہوتا ہے یا پیچھے۔ نتیجہ یہ کہ میرے کاروں کے شو روم میں سے رفتہ رفتہ شو بھی ختم ہو گئی اور روم بھی نہ رہا۔ پھر کھٹارا گاڑیوں کی قطاریں رہ گئیں، جنہیں آخر میں کباڑ خانے والے لوہے کے باؤ اٹھا کر لے گئے۔ تم جیسے نالائقوں کو اپنی ہر ناکامی کسی نہ کسی کے سر ڈالنے کی لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جو لوگ نااہلوں کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ صرف نااہلوں ہی کی کھنچائی ہوتی رہے۔ وہ پرزور لہجے میں بولا، اس کے بعد چھیموں نے، میرا مطلب ہے شمیم بیگم نے مجھے پراپرٹی کا کام کرا دیا۔ اس کا کہنا تھا یہ اس قسم کے کام تھے جن میں لوگ کم سے کم سرمایہ لگا کر راتوں رات لاکھ پتی بلکہ کروڑ پتی بنتے جا رہے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں، کام خواہ کچھ بھی ہو، بندے کو اس کی تھوڑی بہت الف بے تو پتہ ہونا چاہیے۔ پراپرٹی کے کام میں تمہارا کاروں کے کام سے زیادہ برا حشر ہوا ہوگا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ بے شک، اس نے متانت سے سر ہلایا۔ جن جائیدادوں کے میں نے سودے کرائے، ان کے مالکان اور خریدار نے راتوں رات بالا ہی بالا آپس میں معاملہ طے کر لیے، مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ بعض جائیدادوں کے ہم نے سودے کرائے تو ان کے جھگڑے نکل آئے، جن میں ہمیں بھی فریق بنا لیا گیا۔ ملنا ملانا تو کیا تھا، ابھی تک عدالتوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تمہاری داستان غریب حمزہ تو واقعی بہت عبرت ناک ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں امیر حمزہ
حمزہ بنانا چاہتی تھی، لیکن تم بڑی محنت اور بڑی کوشش سے غریب حمزہ ہی رہے۔ میں نے کولڈ ڈرنک کا گلاس خالی کرتے ہوئے کہا، تمہارے نظریے کے مطابق تو تمہاری بیوی کو چاہیے تھا کہ تمہیں کریانے کی دکان کھلوا دیتی، جو تمہارا خاندانی کام تھا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے تم اس کاروبار کو بھی عمدگی سے ٹھکانے لگا دیتے، کنستروں اور بوریوں میں دال چاول کی جگہ چوہے چھلانگے لگا رہے ہوتے، پھر نقصانات لاکھوں میں تو نہ ہوتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن میری بیوی اس قسم کی بات تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ اب اونچی عورت ہو گئی ہے۔ گدھے کہیں کے، شکر کرو وہ تمہاری بھی اوقات بدلنا چاہتی ہے، لیکن تم اس کے لیے بڑے مہنگے شوہر ثابت ہوئے ہو۔ میں نے کہا، بھائی میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ماں بدولت کو تو اب زندگی میں عیش کرنے کا موقع ملا ہے تو ضرور کریں گے اور جی بھر کے کریں گے۔ وہ انگڑائی لے کر بے پرواہی سے بولا، اگر بیوی نے لات مار کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا تو؟ میں نے پوچھا۔ اس کی مجھے ہر وقت توقع رہتی ہے اور اس کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ وہ نہایت اطمینان سے بولا، کچھ روپیہ میں نے بیوی سے آنکھ بچا کر ایک طرف ڈالا ہوا ہے، اس نے لات مار دی تو پہلی بیوی کو اپنے پاس بلا لوں گا، بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھ دوں گا اور کسی مڈل کلاس آبادی میں اچھا سا جنرل سٹور کھول کر بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے میری پہلی وفا شعار بیوی میری شکل دیکھتے ہی مجھے معاف کر دے گی۔ بچوں کی ٹیم خوشی سے چھلانگے لگائے گی کہ انہیں لاہور شہر میں رہنے کا موقع ملے گا۔ ابا جی اگر اس وقت تک زندہ ہوئے تو تھوڑی بہت خدمت ان کی بھی کر دیں گے۔ انہوں نے جو مزید جوتیاں وغیرہ رسید کرنی ہوں گی وہ چپ کر کے صبر و شکر سے کھا لیں گے۔ یوں زندگی کی کتاب کے آخری باب بھی ہنسی خوشی ختم ہو جائیں گے۔ بہت ہی بدماش ہو تم، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بچپن میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے ہو کر تم ایسی خبیث چیز نکلو گے۔ اچھا یہ بتاؤ اب استبل کا کیا حال ہے؟ یہ تازہ ترین ستم چل رہا ہے مجھ پر۔ وہ بولا، مجھے بھلا کیا پتا تھا ریس کے گھوڑوں کے کیا چکر ہوتے ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کہ ریس کے گھوڑے اور تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے میں صرف صحت کا فرق ہوتا ہے، لیکن اب پتا چلا ہے کہ یہ تو بڑا پیچیدہ کاروبار ہے۔ کوئی کروڑ پتی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے حسب نسب کی اتنی چھان بین نہیں ہوتی جتنی کسی گھوڑے کو ریس کورس کی شکل دکھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ان کی دوم کا بال بھی ہماری عزت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تمہاری عزت سے زیادہ اہم ہوگا، مجھے مت اپنے ساتھ شمار کرو۔ میں نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی، ہاں بھائی تم تو خود اب زندگی کے ریس کورس میں اعلیٰ حسب نسب کے گھوڑے کی طرح ہو گئے ہو، ہر ریس جیتتے جا رہے ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، بہرحال استبل کو تو میں نے سنبھال لیا تھا، لیکن اس پر ویسے ہی بدبختی کا سایہ فگن ہے۔ ویسے تو استبل میں 6 گھوڑے ہیں، لیکن در حقیقت استبل ایک ہی گھوڑے پر چل رہا ہے جو ہمیں خوب کما کر دے رہا ہے، لیکن اب وہ بھی سازشوں کی زد میں ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، بیچارے گھوڑوں کے خلاف بھی سازشیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی ویسی سازشیں؟ وہ بولا، جس طرح ہر کاروبار میں ہر صنعت اپنی جگہ ایک الگ دنیا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک الگ اور بڑی وسیع دنیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک عرب پرنس کا ریس کا گھوڑا کیلیفورنیا کے کسی مقام سے اغوا ہو گیا تھا۔ $6 ملین تاوان دے کر اسے رہا کرایا گیا ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ بھرا اور ٹھنڈی سانسوں کو اس کی مدد سے مزید ٹھنڈا بناتے ہوئے بولا، کاش میں ریس کا ایک گھوڑا ہی ہوتا، بڑے بڑے لاکھ پتیوں کو کنگال کر دیتے تم۔ میں نے کہا، پھر بھی معاشرے میں بڑی عزت ہوتی، بیوی کی چخ چخ تو نہ سننا پڑتی کہ میری دولت دونوں ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو۔ جن کی دولت برباد ہو رہی ہوتی ہو وہ کم از کم میرے سامنے آ کر تو اف بھی نہ کرتے۔ گھوڑے سے تو انہیں جواب میں دولتی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ میں نے اس کے خالی گلاس میں مزید کولڈ ڈرنک انڈیلنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے مجھے روکتے ہوئے بولا، اچھا خاصا ٹھنڈا موسم ہے، اس کے باوجود تم دفتر میں اے سی چلائے بیٹھے ہو، اوپر سے مجھے بے حساب ٹھنڈا پلانے کی فکر میں ہو۔ تم کیا مجھے یہاں سے نمونیا میں مبتلا کر کے بھیجنا چاہتے ہو؟ میں اس قسم کی
ٹھنڈی ٹھار چیزوں کا عادی نہیں ہوں، تم میں ہی ہوگی اتنی برداشت، مجھے تو بخش دو۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں اب چلتا ہوں، میں تو اصل میں تمہیں ساتھ لینے آیا تھا، تمہیں دکھانے کے لیے ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج تمہیں اپنا استبل ہی دکھانے لے چلوں، لیکن اب تم سے کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تم بھلا میرے ساتھ چل کر استبل جیسی بےہودہ چیز کو دیکھنے میں کہاں وقت ضائع کرو گے؟ اتنی دیر میں تم یہاں بیٹھ کر لاکھوں کا بزنس کر لو گے۔ استبل دیکھنے سے تو مجھے واقعی دلچسپی نہیں، میں نے کہا، لیکن تمہارا دل رکھنے کے لیے ساتھ چل سکتا ہوں۔ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ کاروبار دوستی کو کھا گیا ہے۔ تم میرے استبل کا دیدار کر ہی لو تو بہتر ہے، یہ بھی نہ جانے کتنے دن کا مہمان ہے۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولا، اگر ہماری آمدنی کا یہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں واقعی بڑا دھچکا لگے گا۔ 2-4 اسکیموں میں ہم نے روپیہ لگایا ہوا ہے، لیکن ان کی آمدنی سے ہم اتنے ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہ سکتے۔ لیکن تم اس کی طرف سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ تمہیں کیوں اندیشہ لگا ہوا ہے کہ استبل ختم ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے جب ریس کے کاروبار کا مالک ہی اس کے پیچھے لگ گیا ہے تو تباہی و بربادی ہی اس کا مقدر ہوگی۔ وہ اب کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا، ریس کے کاروبار کے مالک کو تو استبلوں کا سرپرست ہونا چاہیے۔ وہ ذرا تفصیل طلب باتیں ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہارا واقعی میرے ساتھ چلنے کا موڈ ہے تو اٹھو، میں تمہیں راستے میں صورتحال بتا دوں گا، بلکہ تمہیں تیزی سے تھوڑی سی دولت کمانے کا مشورہ بھی دوں گا۔ میں خود ایک ناکام بزنس مین صحیح، لیکن دوسروں کو دولت کمانے کا راستہ سجھا سکتا ہوں۔ میں اس وقت اس لیے بھی استبل جانا چاہتا ہوں کہ آج شمیم کے بھی وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ کبھی کبھی وہ اچانک چیک کرنے آ جاتی ہے کہ میں استبل پہنچا ہوں یا نہیں۔ اپنی دانست میں وہ اچانک ہی چھاپا مارتی ہے، لیکن مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے یہ اچانک دورے کب متوقع ہوتے ہیں۔ اب دوسرے موقعوں پر تو میں چاہے غائب رہوں، لیکن ان موقعوں پر موجود رہتا ہوں۔ وہ چاہے جتنی چالاک ہو، لیکن آخر میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔